الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى جناب صادق اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اس مجلس کو منعقد کرنے والے منتظمین یہاں موجود ہمارے کرم فرما حضرات اور سامنے تشریف فرما سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے آپ کے درمیان اس گاؤں میں اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو، اس کی ترتیب میں اپنا کردار ادا کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو جس مقصد کے لیے متعین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس مقصد میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں بہت ہی ایجاز کے ساتھ اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے پردے پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ بہت اچھی چیز نظر آئی کہ اہم سماجی موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے، ایسے موضوعات جس کی عوام کو ضرورت ہے، اور عوام الناس تک جن موضوعات کے تعلق سے بیداری پہنچانے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، ان میں سے ایک اہم پہلو عورتوں سے متعلق پردے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو جب پیدا کیا تو پھر اسی انسان سے آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا، اور عورت کو اللہ رب العالمین نے گھر کی ملکہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے مردوں پر کمانے کی اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں رکھی، اور عورتوں پر گھر کے اندر رہ کر شوہر کا خیال رکھنے اور اپنے بال بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سونپی۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے
شرم و حیا کا پتلا بنایا۔ شرم و حیا اسلام کے اندر ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں شرم و حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو۔ تو حیا اور شرم یہ ایک قابل تعریف صفت ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کو متصف ہونا چاہیے، دونوں کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ حیا اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ انسان شرعی امور کی پابندی نہیں کر سکتا، وہ شریعت کے امور کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو ظلم و ستم سے روکتی ہے، یہ حیا کی صفت ہی ہے جو انسان کو ہر طرح کی بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے انسانوں میں عورتوں کے اندر بدت آدم پیدا کیا ہے۔ عورتیں شرم و حیا کے باب میں مثال سمجھی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے حکم دیا، اور یہ حکم پردے کا جو عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دیا، یہ عام عورتوں کو حکم تو دیا ہی، لیکن امہات المومنین کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اور سورہ احزاب کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، بہت سارے آداب ذکر کیے ہیں، ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کریں، وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ وہ بے پردہ نہ ہو جس طریقے سے پرانی جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہوا کرتی تھیں۔ عورتیں پرانی جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جس طریقے سے بے پردگی عورتوں کے اندر پائی جاتی تھی، وہ بے پردگی اسلام کے آنے کے بعد عورتوں میں نہ پائی جائے، اس کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ اگر اس بات کی تفصیل میں آپ جائیں کہ جاہلی دور میں آخر وہ کون سی بے پردگی تھی جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، اور امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو اس بے پردگی سے روکنے کا حکم دیا ہے، اس بے پردگی سے روکنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے قریب نہ جانے کی تلقین کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما جو صحابہ کرام میں حبر الامہ کے لقب سے ملقب ہیں، تفسیر میں جن کا اعلیٰ مقام ہے، ان سے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد نے اور قتادہ نے اور دیگر تابعین نے کئی تفسیروں کو نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ نقل کی ہے کہ جاہلیت الاولیٰ یہ ہے کہ جاہلی دور میں اسلام سے قبل کے زمانے میں عورتیں باریک اور شفاف کپڑے پہن کر نکلا کرتی تھی، جس سے ان کے جسم کے سارے نشے و فراز آیا ہو جایا کرتے تھے۔ جاہلیت الاولیٰ اسے کہا ہے۔ تو گویا قرآن کریم جب اس بات سے روکتا ہے امہات المومنین کو کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح سے بے پردگی نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کو اس قسم کے شفاف کپڑے پہننے سے روکا جا رہا ہے کہ جو کپڑے عورت کے جسم کی ساخت کو بیان کرتے ہیں، ان کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حجاب کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے تین طرح کی چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کے نصوص کو دیکھیں تو اس میں ایک لفظ حجاب کا ملتا ہے، ایک لفظ سفور کا آتا ہے، اور ایک لفظ نقاب آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ایک ہی قبیلے کے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں اگر تفصیل میں جائیں تو حجاب کا ایک عام سا تعلق ہے جس کا تعلق جسم کے سارے حصوں سے ہے،
جب حجاب کی بات کہی جائے تو یعنی عورت اس طریقے سے پردہ کرے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ جو کسی اجنبی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے وہ کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آئے، اس طریقے سے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ حجاب کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، ستر۔ تعلیمات کے اندر جرجانی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ستر کے معنی میں ہے، تو حجاب یعنی محجوب کے معنی میں، محجب کے معنی میں، تاکہ عورت مکمل کا مکمل پردہ ہے تو عورت اپنے تمام اعضاء کو، جن اعضاء کا کسی غیر مرد کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے، ان تمام کو ڈھانپ لے، یہ حجاب کا معنی ہے۔ سحور کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے، چہرے کے ساتھ خاص ہے اس کا معاملہ، یعنی اگر چہرے کی بے پردگی ہے تو اس کو سحور کہا جاتا ہے۔ عورت کے اوپر حجاب عام پردے کا بھی حکم آیا اور سحور سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی، یعنی چہرے کو بھی ڈھکا جائے۔ اسی طریقے سے نقاب کے استعمال کا بھی صحابہ کرام کے زمانے ہی سے ثبوت ملتا ہے۔ نقاب اس طریقے کا برقع کہ جس میں صرف آنکھ کی جگہ خالی ہو اور ناک تک کا حصہ دکھائی دے اور اس سے اوپر اور نیچے کی سارے حصے بند ہوں۔ تو حجاب کی یہ ساری شکلیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے ہی سے پائی جاتی رہی ہیں، اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی عورتیں کالے رنگ کا حجاب استعمال کیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جب استعمال کرتی تو ایسا لگتا تھا کہ کوے بیٹھا رکھا ہے انہوں نے اپنے سروں پر۔ اس قسم کی تعبیریں صحابہ کرام کی عورتوں کے تعلق سے ملتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتوں کا معاملہ تھا، یہ امہات المومنین کا معاملہ تھا، جو اس امت کی سب سے مقدس ترین ہستیاں تھیں، امت کی مائیں تھیں، امت کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ احکام جب امہات المومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے دیے اور جاہلیت اولیٰ سے ان کو منع کیا، اور اس جاہلیت اولیٰ کی ایک تفسیر یہ ذکر کی جو میں نے آپ کے سامنے کہ شفاف کپڑے، باریک کپڑے نہ استعمال کیے جائیں، یا ایسے تنگ کپڑے نہ استعمال کیے جائیں کہ جن تنگ کپڑوں کو پہننے سے عورت کے جسم کا آکار نظر آنے لگے، اس عورت کے جسم کا پورا جو اس کا حدود عربہ ہے وہ اوپر سے نظر آنے لگے۔ یہ جاہلیت اولیٰ کی تفسیر ہے جو مجاہد نے کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جاہلیت اولیٰ جس سے روکا گیا ہے وہ اس کا ایک مضمون اور ہے، اور وہ یہ کہ جاہلی دور میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ راستوں میں ساتھ میں چلا کرتی تھیں۔ جاہلیت اولیٰ جس سے روکا گیا ہے اس کی ایک شکل اسلام کے ظہور سے پہلے کے زمانے میں کیا تھی کہ وہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ برابر میں سڑکوں پر ساتھ میں چلا کرتی تھی، اور یہ جاہلیت اولیٰ کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو امہات المومنین کو اس بات کی گویا تلقین کی گئی ہے کہ عورتیں راستوں پر مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے درمیان، جس طریقے سے مرد سڑک کے بیچوں بیچ چلتے ہیں یا راستوں پر چلتے ہیں اس طریقے سے عورتیں اگر چلتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پردے کی مخالفت کر رہی ہیں اور جاہلیت اولیٰ کے دائرے میں آ رہی ہیں، ان کا یہ عمل جاہلیت اولیٰ کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عورتیں راستوں میں کنارے چلیں، کنارے چلیں۔ کتنا کنارے چلتی تھی کہ کنارے میں بڑی بڑی گندگیاں بسا اوقات ان کے کپڑوں میں لگ جایا کرتی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں فتویٰ پوچھنے کی ضرورت پیش آ جایا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی عورتوں کا حال تھا۔ تو جاہلیت اولیٰ اسے کہا گیا، اور جاہلیت اولیٰ کا زمانہ ہے کب تک؟ کون سا زمانہ ہے یہ؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ
جاہلیت اولا جو پرانی جاہلیت کہی گئی ہے قرآن کے اندر، جس سے امہات المومنین کو روکا گیا ہے کہ اس جاہلیت اولا کے طریقے پر نہ چلے، یہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کے یہاں جو رسم و رواج اور جو بے شرمی کی چیزیں پائی جا رہی تھیں، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں کو روکا گیا کہ اس طریقے کو اختیار نہ کریں۔ زمانے کے اعتبار سے پرانی جاہلیت یا اگلی جاہلیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جب سے شروع ہوئی، اس زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت اولا کہا گیا۔ بہرحال اس کی تفسیر جو بھی ہو زمانے کے اعتبار سے، لیکن جو چیزیں اس میں پائی جاتی تھی پردے کے تعلق سے، جو مزاج آیا جاتا تھا، اس مزاج سے روکا گیا ہے امہات المومنین کو، اور امہات المومنین کے پردے میں پوری دنیا میں قیامت تک آنے والی ماؤں اور بہنوں کو اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ جاہلیت اولا کی عادتوں کو اختیار نہ کریں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنمیوں کے دو گروہ ہوں گے، میں ان گروہوں کو نہ دیکھوں، ان میں سے ایک ایسی عورتوں کا ہے جو نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی ہیں، اور ان تمام صفات کا تعلق جاہلیت اولا کی صفات سے ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، اس میں یہی ساری صفتیں پائی جاتی تھی، اور جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پرانی جاہلیت کی تفسیر میں تابعین کرام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے لیکن ننگی دکھائی دیں گی۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنی ماں اور بہنوں کا جائزہ لیں، ان کے لباس کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو جو کپڑے ہم پہناتے ہیں ان کپڑوں پر اگر ہم دھیان دیں تو کیا وہ ان اوصاف کے مطابق آپ کو نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جہنمی عورتیں کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صنفان من النار لم ارہما، یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں ایسی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ایسی عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عورتیں کپڑا پہنے ہوئے تو ہوں گی بظاہر لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ اس کی وہ دونوں شکلیں بنتی ہیں کہ یا تو اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ ان کے جسم اوپر سے دکھائی دیں گے، اور یا تو اتنا تنگ کپڑا ہوگا کہ اس کے سارے نشے و فراز ضائع ہوں گے۔ یہ دونوں شکلیں کاسیات عاریات کے اندر آتی ہیں۔ اور مائلات ممیلات، اس کے بارے میں بھی جاہلی دور کے اندر ایک تفسیر جاہلیت اولا کی یہی ہے کہ وہ عورتیں جاہلی دور میں فخر و غرور کے ساتھ یا اتراتے ہوئے چلا کرتی تھی۔ اتراتے ہوئے چلنا یا خوشبو لگا کر کے چلنا یا بہت زیادہ زیب و زینت کر کے اور اس زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے چلنا، یہ چیز بھی بے پردگی یا جاہلیت اولا کی تفسیر میں منقول ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کی تفسیروں میں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو جس بے پردگی سے روکا گیا ہے، اس بے پردگی کے دائرے میں وہ سارے مظاہر آ جاتے ہیں جن مظاہر کا ہم اور آپ آج کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر عورتوں کو حجاب اور پردے کے تعلق سے ایک آیت میں نہیں، اصلاً پردے کا حکم راجح قول کے مطابق 4 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا کے نکاح کی مناسبت سے یہ حکم نازل ہوا تھا۔ اس سیاق میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے صحابہ جب تمہیں کوئی چیز طلب کرنی ہو ان سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو وہ پردے کی آڑ سے طلب کیا کرو، براہ راست سامنے سے طلب مت کیا کرو۔ حجاب کے تعلق سے اس کے علاوہ سورہ نور کی جو آیات ہیں وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا کہ
اپنے غریبان کو ڈھانپ لیا کریں، اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ان جہنمی عورتوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسنمۃ البخت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بختی اونٹوں کی طرح سے ان کے سر ہوں گے، ان عورتوں کے سر۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کی تفسیروں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ عورتیں، ایک جو عام تفسیر ہے وہ یہ کہ اس کو لپیٹ کر کے وہ اتنا اونچا کر لیں گی کہ ان کا جو حقیقی قد ہے اس سے کہیں زیادہ وہ لمبی نظر آئے۔ اور اس میں ایک تفسیر یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ اتنا کر کے چلیں گی، وہ لہراتے ہوئے چلیں گی اور اپنے سروں کو بلند کرتے ہوئے چلیں گی۔ جس طریقے سے مرد چلتا ہے سینہ تان کر کے، اس طریقے سے عورتیں چلیں گی۔ یہ ساری کی ساری شکلیں یہ بے شرمی کی شکلیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری شکلیں بے پردگی کی شکلیں ہیں، جس کو عام طور پر بے پردگی کے موضوع یا پردے کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف عورت اپنے جسم پر کوئی چادر ڈال لے اور معاملہ حل ہو گیا۔ معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے ہے۔ چادر کے اندر کیا چیز ہے اس کا اہتمام ہمیں پہلے کرنا چاہیے۔ ایسے لباس عورتیں پہنے ہی کیوں جن لباسوں کے بارے میں شریعت مطہرہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، یہ ایک قابل غور پہلو ہے جس پر ہمیں اور آپ کو رک کر کے غور کرنا ہوگا۔ اور یہاں والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں گھر کے گارڈینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا بسد ادب کہ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں بچیاں جب کم عمر ہوتی ہیں، کم سن ہوتی ہیں، تو ان کا بہت زیادہ لحاظ نہیں کیا جاتا لباس کے معاملے میں، اور بچی سمجھ کر ایسے لباس پہنانے کا ان کا مزاج بنا دیا جاتا ہے کہ وہی مزاج آگے چل کر کے ان کے لیے بے پردگی کی سرحدوں کو پھلانگنے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بچی سمجھ کر کے آپ اپنے معصوم بچی کو ایسے فراق پہناتے ہیں، ایسے کپڑے لا کر دیتے ہیں جن کپڑوں میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے یہی تک کے ہاتھ فراکس ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کے واقعات کو اگر آپ کہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کس طریقے سے صحابیات کے یہاں مزاج تھا اپنے جسم کو اور اپنے جسم کے ہر حصے کو چھپانے کا، تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ باقی ساری عورتوں نے حج اور عمرہ کر دیا لیکن آپ نے حج اور عمرہ نہیں کیا، آپ کو شوق نہیں ہے کہ آپ حج اور عمرہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حج اور عمرہ نہیں کروں گی، میں گھر میں بیٹھوں گی، اور گھر میں بیٹھنا مجھے ان عبادتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خطاب امہات المومنین سے تھا اولین درجے میں کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے بعد کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اصلاً عورتوں کا مسکن، عورتوں کی جگہ، ان کا گھر ہے، ان کا اپنا جو اپنے شوہر کا گھر ہے وہ ان کا اصل مسکن ہے، وہ اس گھر کی ملکہ ہے، اس کو باہر نکلنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے تو پھر وہاں پر کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے اس مزاج کو سمجھا، اور وہ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو کبھی اپنے گھر سے باہر دیکھا نہیں گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، شرم اور حیا کا ایسا پیکر تھی، کہتی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دو تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ صحابیات کا مزاج تھا۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم اپنی بچیوں کو بچپن
سے اس قسم کا مزاج دیتے ہیں. 8 سال 10 سال 12 سال کی بچیوں کو ہم اس قسم کا مزاج دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آگے جا کر کے اگر کھلے مزاج کی بن جاتی ہے تو اس میں قصور اس بچی کے ساتھ ساتھ کیا اس بچی کے گارڈینس کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان بچیوں کے گارڈینس ان بچیوں سے کہیں زیادہ نور دل الزام ہے. وہ تو معصوم ہے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ فطور بٹھایا کس نے ان کے ذہن و دماغ میں اس چیز کو بٹھایا کہ لباس اس طرح کا ہلکا پھلکا پہنا جائے، جینز پہنا جائے، شرٹ لگائی جائے، اور اس کے بعد جب بڑی ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ صاحب ڈھک کر کے رکھو اور ایسا کرو اور ویسا کرو. بچپن سے آپ نے جو لباس پہنایا اس لباس میں وہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی، پھر وہ کیوں اس پابندی کو استعمال کرے گی جو آپ بعد میں آپ اس پر لاگو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر ایسے حالات میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جس طریقے سے اس زمانے میں بے حیائی اور بے شرمیاں عروج پر ہیں اور ہر انسان کی دسترس کے اندر ہے. اس وقت آپ نے ابھی دیکھا ہوگا 2-4 دن پہلے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ فیس بک پر کوئی ایک خاص صفحہ بنا رکھا ہے لوگوں نے جس میں مسلم شہزادیوں کے نام سے یا اس طرح کی کوئی تعبیر ہے اس نام سے ایک صفحہ بنایا گیا ہے اور اس پر مسلم لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں جوائن ہیں اور ساتھ میں غیروں کے لڑکے. اور اس بیچ میں جس تیزی کے ساتھ ارتداد کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ رشتے قائم کر رہی ہیں، یہ ہم سب میں سے کسی پر یہ بات واقعی نہیں ہے. یہ حالات کیسے آئے؟ اگر ہمارے یہاں پردے کا اہتمام موجود ہوتا، اگر ہمارے یہاں جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پچھڑے پن کی علامت ہے، پچھڑے پن کی بات کہی جا رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی میں مثال دے رہا ہوں. ہم سلف کے ماننے والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ان سے بڑی فقیہہ قیامت تک شاید کوئی نہ پیدا ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کی صورتحال کو امت تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کیا وہ پردے میں رہتے ہوئے عالمہ نہیں بنی؟ کیا وہ پردے میں رہتے ہوئے فقیہہ نہیں بنی؟ کیا وہ پردے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ پردے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہی تھی؟ ساری چیزیں موجود تھی. اور اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں نے علم اور فن کے میدان میں وہ بازیاں ماری ہیں کہ جہاں بہت سارے میدانوں میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج بخاری شریف ہر مدارس مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس بخاری کا نسخہ جو سب سے معتبر مانا گیا ہے وہ کریمہ کا نسخہ مانا گیا ہے، عورت کا ترتیب دیا ہوا نسخہ مانا گیا ہے. تو جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں یا عورتوں کو کی تعلیم کے مخالف ہیں یا عورتوں کے کردار کو یا ان کے دائرے کو سکوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حاشا وکلا. لیکن عورتوں کی جگہ وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ انجمن کی چیز نہیں ہے، وہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ گھر کے اندر رہنے والی گھر کی ملکہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. جہاں بے پردگی سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، جہاں بے پردگی کی وجہ سے کسی قسم کی بگاڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے مقام کو لازم پکڑنے والی ہیں. حور مقصورات فی الخیام. جنت کے اندر کس کی عورتوں کا ڈر ہو سکتا ہے؟ وہاں کس کی نگاہوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ وہاں کون سی زناکاری وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کو انسان جو چاہے گا وہ ملے گی، وہ چیزیں ملے گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت تو وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان جس چیز کی تمنا کرے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگی، پھر اس کو جرم کرنے کی ضرورت ہی کیا رہے گی. اس کے باوجود حوروں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن نے کیا کہا؟ حور مقصورات فی الخیام. کہ وہ حوریں وہ ہوں گی جو اپنے خیموں کے اندر محدود ہو کر رہنے والی ہوں گی، اپنے خیموں سے متجاوز ہونے والی نہیں ہوں گی. یہ مرد کی غیرت
کا معاملہ ہے کہ مرد کی غیرت کبھی گوارا نہیں کر سکتی. اگر واقعی مرد ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں پر، اس کے حرم پر کوئی اجنبی نگاہ پڑے، چاہے تو اجنبی نگاہ کسی بہت ہی فرشتہ صفت انسان کی کیوں نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول کے اندر رہتے رہتے غیروں کے ساتھ میل جولنے، غیروں کی رسم و رواج کو اختیار کر لینے کی ہوڑ میں ہمیں اپنی تہذیب سے غافل کر دیا، ہمیں اپنے ثقافت کو بھلا دیا. ہم نے اپنا جو ہمارا زیور تھا، جو ہمارا کمال تھا، جو ہمارا اصل جوہر تھا، اس جوہر کو ہم نے فراموش کر دیا، اس جوہر کو ہم نے کھو دیا. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی 10 سال پہلے تک کیا اس قسم کے واقعات سماج کے اندر سنائی دیتے تھے کہ کسی جگہ پر کوئی مسلم مرتد ہو گیا، کوئی مسلم عورت مرتد ہو گئی. لیکن اس وقت آپ روز آئے دن یہ خبریں آپ کو نظر سنائی دیتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں عورت نے فلاں سے شادی کر لی اور مرتد ہو گئی. فلاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جوکر جو بھی اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پر کئی عورتوں نے ارتداد کا معاملہ اختیار کیا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داریاں کس کی ہیں یہ؟ اور پردوں کے اندر رکھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر جو واضح احکام ہیں عورتوں کے تعلق سے، اور ان کو پردے میں رکھنے کے تعلق سے، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے تعلق سے، ان کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکنے کے تعلق سے، ان چیزوں پر لگام کسنے کا معاملہ کس کا ہے؟ عورتوں کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے. یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہر گھر کے گارڈین کو اپنے گھر کے اندر اس چیز کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں کیا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں، اور پردے کا اہتمام کس طریقے سے شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پردہ تو پورے طور پر کر رہی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں کی جنبش میں جو چیز موجود ہے وہاں سے پوری کی پوری بے پردگی ہو رہی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم کو اپنی نگاہ ڈالنی چاہیے، اپنے سماج کا جائزہ لینا چاہیے. اس اسٹیج سے جب ابھی ہم اس سے پہلے ترک صلاۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی، نماز چھوڑنے کا جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو جب اٹھایا گیا، حقیقت یہ ہے کہ اگر نماز ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے تو فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے. اسی طریقے سے بے پردگی کا معاملہ یہ ایک بہت وسیع باب ہے، بہت گشادہ باب ہے، اور بے پردگی کے راستے سے صرف بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے سے پورے کا پورا سماج برباد ہوتا ہے، پورے کا پورا خاندان برباد ہوتا ہے، پورا کا پورا اسلامی تشخص خطرے میں آ جاتا ہے. ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے. ہمیں اس بات کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی اہمیت کو اور اس کی خطورت کو سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. امہات المومنین کو یہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے. سوچئے امہات المومنین جن کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، جن کو کسی سے شادی نہیں کرنی تھی، جن کو کوئی رشتہ یا ازدواج میں منسلک نہیں ہونا تھا، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پردے میں رہنے کا حکم دیا. تو پھر اور عورتوں کے تعلق سے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کی عورتیں بہت باحیا ہیں، پردہ کریں نہ کریں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ عجیب غریب بات ہے. اور بعض علماء یا بعض معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے پردہ کر لیں گے لیکن منہ چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے، منہ کو ڈھکنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ مختلف فی مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ڈھکنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ڈھکنا چاہیے. حالانکہ یہ سراسر فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے. حقیقت میں اگر یہ شعوری طور پر ہے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اگر غیر شعوری طور پر ہے تو ہمیں اس سے باز آنا چاہیے. جن علماء کرام کا فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے کہ منہ کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ ڈھکا نہیں جائے گا. خود ان کی بیویاں پردہ کرتی تھی. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جب پیدا کیا تب حوا علیہ السلام پر بھی
اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا تھا. کہا جاتا ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ نور کا پردہ تھا. اور جب حوا علیہ السلام نے جب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے نافرمانی کر دی تو پھر وہ نور کا لباس ان سے الگ ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ بے پردہ ہو گئی. آدم علیہ السلام بے پردگی ان کی ہو گئی. تو پھر اس کے بعد تو یہ چیز قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہے؟ وہیں سے عورت کے ساتھ پردے کا مضمون جڑا ہوا ہے. وہیں سے عورت کو پردے کے اندر رکھنے کا مزاج ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تو عورتوں کے پردے کے تعلق سے ہمیں اس چیز کی جانب توجہ کرنی چاہیے اور ہر ایسی چیز کو جو عورتوں کو بے پردگی تک پہنچائے اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر دینا مناسب ہے کہ کیا عورتوں کا پردہ یہ عورتوں پر ظلم ہے؟ ایک عام طور پر عام روشن خیال یا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والے لوگ ان میں سے بعض اس کے اعتراض کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے. کیا پردہ کرنا عورتوں پر ظلم ہے؟ اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو پردہ یہ وہ حکم ہے جس نے عورتوں کی عصمت اور ان کی عزت کی محافظت کی ہے. ان کو پوری آزادی دیتے ہوئے گھر کی چہار دیواری میں وہ مکمل طور پر آزاد ہے. لیکن یہ پردہ ان لوگوں سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اجنبی ہے، اس لیے کہ عورت ایک خزانہ ہے اور خزانے کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے. خزانے کو برملا دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا. عورت ایک پھول ہے، ایک پھول کی مانند جو ہے وہ اور بہت ہی لطیف چیز ہے. اور یہ اتنی لطیف چیز ہے کہ کسی اجنبی کی نگاہوں سے بھی وہ اس کا تقدس پامال ہو جاتا ہے یقینا طور پر اور اس کے لطف پر حرف آ جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. عورتوں کی طبیعت اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے اور مردوں کی طبیعت اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے. یہ فطرت کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا حکم ہے. یہ عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہے. اور پردہ کا حکم یہ عورتوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے. پردے کا حکم عورتوں کی دعوت و تبلیغ کے قیام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اور پردے کا حکم عورتوں کے تعلق سے جو ان کی اللہ رب العالمین نے عورت ہوتے ہوئے جو اختیارات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ان اختیارات میں سے کسی کے سلب کرنے کا نام نہیں، چھیننے کا نام نہیں ہے. عورتیں اپنے دائرے میں آزاد ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امہات المومنین سے لے کر کے صحابیات سے لے کر کے سلف تابعین اور تبع تابعین کی عورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو پڑھنے لکھنے کا مزاج تھا، تعلیم کا مزاج تھا. پردہ کبھی تعلیم سے عورتوں کو نہیں روکتا، تعلیم سے لڑکیوں کو منع نہیں کرتا. لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاف نہ ہو. شرط یہ ہے کہ اجنبی مردوں کی نگاہوں سے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. شرط یہ ہے کہ وہ تعلیم ان کے اندر انسانیت پیدا کرے، وہ تعلیم ان کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرے، وہ تعلیم ان کو ایک اسلامی وفا شعار عورت بننے کی طرف لے جائے. اسے شمع انجمن نہ بنائے، اسے مردوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنائے، اسے مردوں کا اعلی کار نہ بنائے. یہ ہے پردے کا اصل مقصد. اور اس مقصد کو اگر ہمارا آپ سمجھتے ہیں تو پھر یقین کریں کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس قسم کی جو بےہودیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان بےہودیوں سے اصل مقصد یہ ہے کہ نسلوں کو تباہ کیا جائے. اب آپ جو جس واقعے کا میں نے اشارہ کیا ابتدار تک کا معاملہ پہنچا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں تک یہ آگ پہنچے. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے اور آپ کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے، ہمارے اور آپ کے گھر اس کے شعلوں کی زد میں آئے، اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حالات بہتر نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین مانیے آئندہ 5 سے 10 سالوں کے اندر صورتحال بہت زیادہ ہاتھ سے نکل جانے والی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے. انہیں باپردہ رہنے کی ترغیب دینی چاہیے اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. انہیں توحید و شرک کے مضمون کو ان کے دماغوں میں بیٹھانا چاہیے. غیروں میں اور ہم میں جو فرق ہے بنیادی طور پر اس چیز کو ان کے ذہنوں میں بیٹھانے اور پیوست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی یرغمال نہ بن جائے، تاکہ ان
حوث کے پجاریوں کی وہ شکار نہ ہو جائیں، جن کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس مہم پر لگایا گیا ہے کہ مسلم عورتوں کو شکار کریں، مسلم عورتوں کو اپنا اہلکار بنائیں، مختلف قسم کے حربے، مختلف قسم کی لالچ، مختلف قسم کے خیش و حوث کا لالچ دے کر مسلم عورتوں کو شکار کرتے ہیں، مسلم بچوں کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد مندروں میں لے جا کر غیروں کی عبادت گاہوں میں لے جا کر شادی بیاہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے سال بھر کے اندر ان کو پھینک دیا جاتا ہے سر کو اٹھا کر۔ اس قسم کی نسل اگر ہمارے یہاں پروان چڑھنے لگی تو پھر آپ سوچیے کہ امت مسلمہ کے تقدس کا کیا ہوگا، امت مسلمہ کی عصمت اور اس کے عزت کا محافظت کا معاملہ کس کے سر اس کی ذمہ داری آئے گی؟ اس لیے وہ حال آنے سے پہلے ہمیں غور کرنا ہوگا، اپنے گھر کی بچیوں پر، ہمیں اپنے اولاد پر توجہ کرنی ہوگی، اور ہماری ماں اور بہنوں کو اس کے تئیں بیداری پیدا کرنی ہوگی، اور حالات دیگر دن ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں صحابہ کرام کی بیٹیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی سیرت کو اللہ رب العالمین ان کی سیرت کو اختیار کرنے کی ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں اس قسم کی بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تدبیروں کو خود ان تدبیروں کے کرنے والوں پر پلٹ دے۔ اللہ رب العالمین ان کے دائرے میں خود انہی کو گرفتار کر دے۔ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ ھذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خفیف رہ نہیں سکتی جو ظلم ہو بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے۔